بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس ود سجل، جہاں آپ صرف سن کے قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 189 سے 195 تک سیکھیں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، ان سے یعنی بارے، اہلا ہلالوں کے یعنی چاندوں کے، یعنی چاند کی مختلف حالتوں کے۔ تو چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں اس کے بارے میں اے نبی یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے لوگوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ چاند کی جو مختلف شکلیں ان کو نظر آتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے۔ کل کہہ دے، ہیا یہ، مواقیت وقت بتانے والیاں، یعنی لفظی ترجمہ ہے وقت بتانے والی ہیں، یعنی یہ جو چاند کی مختلف حالتیں ہیں یہ ان سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لے واسطے الناس سے انسانوں کے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقت بتانے والیاں ہیں، یعنی یہ جو حالتیں ہیں ان سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قمری سال میں جو مہینے ہوتے ہیں وہ بھی چاند پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی چاند پر ان کا انحصار ہے، جیسا کہ ہم عید کے لیے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے اور ختم ہونے کے جو مواقع ہیں ان میں خاص طور پہ چاند کی جو حالتیں ہیں یہ کافی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ وا اور الحج، حج، یہاں وا مثلاً کا مطلب دے رہا ہے، تو انسانوں کے لیے حج کا تعین کرنے کے لیے بھی یہ چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں یہ مدد دیتی ہیں۔ یہ حج کا ذکر یہاں پہ مثال کے طور پہ کیا گیا۔ وا اور لیسا ہرگز نہیں ہے، البرو نیکی کرنا، بے ساتھ، ان کے، یعنی ہرگز نیکی یہ نہیں ہے کہ تأتو تم آؤ، البیوتا گھروں کو، یعنی تم اپنے گھروں میں آؤ، من سے، ظہور پشتوں، ہا اس کی، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہرگز یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پشتوں سے، یعنی اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے، یعنی پچھلے راستوں سے یا دیواریں پھلانگ کے اپنے گھروں میں داخل ہو، ولیکن لیکن، بلکہ، البر نیکی کرنا، من جو، اتقا تقوی کیا جس نے، یعنی نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے تقوی اپنایا۔ تو یہ ایک عربوں میں غلط بات رائج ہو گئی تھی کہ وہ احرام باندھ کے تو انہوں نے خود سے یہ بنا لیا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ پھر ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہیں تو ہمیں گھروں کے پچھواڑوں سے یا پچھلی سائیڈ سے، یعنی دیواریں پھلانگ کے ہمیں پچھلے حصے سے گھر کے ہمیں آنا پڑے گا۔ تو یہ خود ساختہ ان کا ایک مسئلہ انہوں نے بنا لیا تھا، تو اس کی تردید قرآن نے یہاں فرما دی۔ وا اور اُتو آؤ، البیوتا گھروں کو، من سے، ابواب دروازوں، ہا اس یعنی ان گھروں کے، تو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ وا اور اتقو تقوی کرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، اور اللہ سے تقوی کرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وا اور قاتلو قتال کرو یعنی جنگ کرو، فی بیچ، سبیل راستے، اللہ اللہ کے، تو اللہ کے راستے میں تم قتال یعنی جنگ کرو، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں، کم تم سے، تو اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وا اور لا
نہ تعتدو زیادتی کرو اور تم زیادتی نہ کرو، انا یقیناً اللہ اللہ لا نہیں یحب حب رکھتا پسند فرماتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں سے ایک بہت ہی قیمتی اور زبردست قسم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے قرآن کی اس آیت مبارکہ سے کہ قتال یعنی جس کو عام طور پہ جہاد بھی کہہ دیا جاتا ہے، جہاد بالسیف عام طور پہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اصطلاح، تو یہ کس صورت میں جائز ہے؟ اس صورت میں کہ جب آپ سے کوئی جنگ کر رہا ہے، آپ پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو تب آپ جواباً جنگی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، تو یہ پھر جہاد قرار پائے گا۔ یعنی اپنی بقا کے لیے جو آپ پہ جنگ مسلط کر رہا ہے، آپ جواباً اس پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں، تو اس کی اجازت اللہ نے آپ کو قرآن میں دی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جہاد ہرگز نہیں ہے کہ کسی ملک پہ اسلام پھیلانے یا اسلام کا نام لے کر اس ملک کا ستیہ ناش صرف اس وجہ سے کر دیا جائے کہ یہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کے اور اپنی فوجیں اس ملک میں اتار دے اور جنگ مسلط کر دے کہ ان کو مسلمان ہونا چاہیے، حالانکہ اسلام بالکل بھی یہ درس نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین اپنانے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، مجبوری کا دین ویلڈ ہی نہیں ہے۔ وہ دین کہ جو کسی مجبوری یا کراہت کی وجہ سے اپنایا گیا ہو، اس کی کوئی بھی دینی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ قد تبین الرشد من الغی، خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ تو جب قرآن اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی دین کے نام پہ اویلیبل ہے، مہیا ہے ہمیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی جب ممیز ہو جاتی ہے گمراہی ہدایت سے، اور دونوں میں واضح فرق نظر ہمیں آنے لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں جو زبردستی اپنائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے دین وہی صحیح سمجھا جائے گا کہ جو اپنی پسند سے اپنایا گیا ہو، نہ کہ جبری طور پہ کسی پر دین مسلط کر دیا گیا ہو، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ ان سے کرو کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ یعنی زیادتی کیا قرار پائے گی کہ آپ سے جنگ کی نہیں جا رہی، کوئی آپ سے جنگ نہیں کر رہا اور آپ اس پر جنگ مسلط کر دیں، تو یہ زیادتی ہوگی، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ واہ، اور اقتلو، قتل کرو، ہم انہیں، اور انہیں قتل کرو، حیثو، جہاں کہیں، ثقفتمو، پایا تم نے، ہم انہیں، تو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ یاد رکھیے گا یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور کس میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو جنگ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی ہے، جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے اور آپ اس کا صرف دفاع کر رہے ہیں، اس جنگ میں کہا جا رہا ہے۔ جب اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھا جاتا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے پڑھا جاتا ہے ان آیات کو، یا پیش کیا جاتا ہے، عام طور پہ قرآن کے دشمن جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، تو نہ وہ پچھلی آیت نہ اس سے اگلی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ وہ اس آیت کو جواز بنا کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن میں تو یہ بیان کیا گیا کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلموں کو پاؤ ان کو قتل کر دو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جنگ اس وقت جائز ہوگی کہ جب کسی نے آپ پر جنگ خود سے مسلط کر دی ہے اور آپ صرف اس کا جواب دے رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور آپ ان سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی پھر انہیں میدان جنگ میں پاؤ انہیں قتل کرو۔ واہ، اور اخرجو، خارج کرو، نکالو، ہم انہیں، اور انہیں نکالو، من سے، حیثو، جہاں کہیں، اخرجو، خارج کیا انہوں نے، کم، تمہیں، تو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم انہیں وہاں سے نکالو۔ یعنی جن گھروں سے
انہوں نے تمہیں نکالا تھا جس سرزمین سے، تم انہیں پھر وہاں سے نکال سکتے ہو۔ وا اور الفتنہ، تو یہ فتنہ، یہ مخصوص فتنہ، الف لام کی وجہ سے اس کو خاص کیا گیا کہ اس قسم کا فتنہ اشد، شدید ترین ہے، من سے، القتل، قتل، ایسا فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ یعنی یہ کیسا فتنہ ہے؟ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں جنگ مسلط کی جاتی ہے، لوگوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ان کے گھروں سے جو بچے کچے لوگ ہیں نکال کے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ حرم میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ وا اور لا نہ، تقاتلو، تم قتال کرنا اور تم جنگ نہ کرنا، ہم ان سے، تو تم ان سے جنگ نہ کرنا، عندہ، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، تو مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے پاس ان سے جنگ مت کرنا، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلو، وہ قتال کریں، وہ جنگ کریں، کم، تم سے، فی، بیچ، ہی، اس، تو کعبہ شریف یعنی مسجد حرام کے پاس جنگ مت کرنا ان لوگوں سے جب تک کہ وہ تم سے خود جنگ نہ کرے۔ فا، پس، ان، اگر، قاتلو، قتال کیا انہوں نے، کم، تم سے، تو اگر انہوں نے تم سے جنگ کی، فا، تو، اقتلو، قتل کرو، ہم، انہیں، تو پھر انہیں قتل کرو، یعنی اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو پھر تم انہیں قتل کر سکتے ہو مسجد حرام کے پاس۔ کذالک، کا مانند، ذالک، اس، یعنی اسی کی طرح ہے، ایسا ہی ہے، جزاء، بدلہ، الکافرین، کافروں کا، تو ایسے کافر کہ جو مسلمانوں پر جنگ مسلط کریں، انہیں ناحق قتل کریں، قتل عام کریں، اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیں، ملک بدر کر دیں، شہر بدر کر دیں، تو اس طرح کے کافروں کا پھر یہی انجام ہے کہ ان سے جنگ کی جائے اور انہیں پھر جہاں پایا جائے وہاں قتل کیا جائے، اور انہیں بھی وہاں سے نکالا جائے جہاں سے انہوں نے یہ زیادتی کی تھی اور دوسروں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا۔ فا، پس، ان، اگر، انتہو، باز آئے وہ، یعنی اگر وہ باز آ جائیں، نہیں ہو جائیں یعنی منع ہو جائیں، باز آ جائیں، فا، تو، اننا، یقیناً، اللہ، اللہ، غفور الرحیم، بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک دیکھیے کہ ایسے کافروں کے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ ان پہ رحم فرماتے ہوئے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ و، اور، قاتلو، قتال کرو، ہم، ان سے، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا، نہ، تکونا، رہتی ہو یعنی باقی رہے، فتنتن، یہ فتنہ، یہ جو بہت ہی بڑا فتنہ تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ صرف قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے، ان کو ناحق قتل کیا جائے، ان کو ان کے مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ کی جائے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا جائے، تو یہ فتنہ جب تک باقی نہ رہے پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ جاری رکھو۔ وا، اور، یکون، ہو جائے، الدین، دین، یعنی قانون، لے، واسطے، اللہ، اللہ کے، تو پھر سارے کا سارا قانون اللہ کا ہی ہو جائے، اس وقت تک پھر ان سے جنگ جاری رکھو، یعنی جب اللہ کے قانون کے مطابق یہ لوگ سرکشی چھوڑ دیں اور جنگ مسلط جو کی تھی اس سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، تو تب یہ جنگ ختم کی جائے گی، ادروائز دوسری کسی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ فا، پس، ان، اگر، انتہو، باز آئے وہ، یعنی پس اگر وہ باز آ جائیں، فا، تو، لا، نہیں ہے، عدوان، کوئی زیادتی، الا، سوا، علی، اوپر، الظالمین، مخصوص ظالموں کے، تو یہاں پہ آپ
غور کیجیے گا کہ غالمین کے ساتھ الف لام جو متصل ہے تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مخصوص گناہ کرتے رہے ہیں، جو جنگی جرائم کرتے رہے ہیں، ان ظالمین کے علاوہ کسی کو سزا پھر نہ دی جائے اگر وہ باز آ جائیں۔ الشہر مہینہ، الحرام حرام، حرام مہینہ بے بدلے، الشہر مہینے، الحرام حرام، تو حرام مہینہ حرام مہینے کے بدلے ہے۔ و اور الحرمات حرمتیں، قصاص قصاص، یعنی باقی حرمتوں کا بھی اسی طرح سے قصاص ہے، یعنی جس طرح حرام مہینے میں اگر جنگ مسلط کی گئی ہے تو حرام مہینے میں پھر جنگ کی جا سکتی ہے۔ حرام مہینے سے مراد وہ ماہ ہیں کہ جن میں جنگ کرنا ناجائز ہے، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ان میں جنگ کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مہینے کی حرمت پامال کرتے ہوئے جنگ مسلط کرے گا تو پھر اس قصاص میں اس پر بھی جنگ مسلط کی جائے گی۔ اسی طرح سے باقی جو حرمتیں ہیں ان کا بھی برابر کا بدلہ ہے، یعنی باقی بھی جب کوئی حرام کام کسی کی طرف سے کیا جائے گا تو اس کو ویسا ہی پھر بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو جس طرح کی زیادتی جس کے خلاف کرے گا تو جو مظلوم ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس طرح کی زیادتی وہ اسی کے ساتھ کر سکے۔ یہ جس طرح اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جس کے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی گئی وہ ویسی زیادتی اس پر کر سکتا ہے بدلے کے طور، لیکن معاف کر دے تو وہ بہتر ہے۔ فا پس من جو اعتدا سرکشی کی جس نے، تعدی کی جس نے، علیہ اوپر کم تمہارے، تو جس نے تم پر زیادتی کی، سرکشی کی تمہارے خلاف، فا پس اعتدو تم بھی تعدی کرو، تم بھی ویسی ہی زیادتی کرو، علیہ اوپر ہی اس کے، تو جس نے تمہارے ساتھ جیسی زیادتی کی تم ویسی ہی زیادتی کرنے کا حق رکھتے ہو۔ بے ساتھ، مثل ما جو اعتدا تعدی کی اس نے، علیہ اوپر کم تمہارے، تو جس طرح کی اس نے تمہارے خلاف تم پر زیادتی کی اسی کی مثل تم اس پر زیادتی کر سکتے ہو، یعنی جس طرح کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ویسا ہی ظلم اس پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مظلوم یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ جیسا ظلم اور جو زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے وہ اس کا ویسا ہی جواب اسی طرح کا دے سکے۔ واہ اور اتقو تقوی کرو، اللہ اللہ سے، اور یہاں بھی اور ہر معاملے کی طرح یہاں بھی اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچو۔ واہ اور اعلمو علم کر لو، جان لو، انا کہ یقیناً، اللہ اللہ، مع ساتھ، المتقین متقیوں کے، اور یہ جان لو، خبردار ہو جو کہ یقیناً اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ و اور انفقو انفاق کرو، خرچ کرو، فی بیچ، سبیل سبیل یعنی راستے، اللہ اللہ کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ و اور لا نہ تلکو تم ڈالو، بے ساتھ، ایدی ہاتھوں، کم تمہارے، یعنی اپنے ہاتھوں خود کو نہ ڈالو، الا طرف، التہلکہ ہلاکت کے، یعنی خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن سب کچھ ہی خرچ کر کے اپنے لیے ہلاکت کا سامان نہ خریدو۔ واہ اور احسنو احسان کرو، نیکی کرو، یعنی یہ نہیں کہ نیکی نہ کرو، نیکی ضرور کرو۔ ان یقیناً اللہ اللہ یحب حب رکھتا ہے، المحسنین احسان یعنی نیکی کرنے والوں سے، یقیناً اللہ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے، یقیناً اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آخر میں ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے نبی، یہ لوگ تجھ سے چاندوں کے بارے یعنی چاند کی مختلف حالتوں کے بارے سوال کرتے ہیں تو کہہ دے
کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے والے ہیں، یعنی یہ چاند، یہ ہلال، یہ ان کی حالتیں لوگوں کو وقت بتانے کے کام آتے ہیں، مثلا حج کا وقت۔ اور ہرگز یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ بس گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ اصل کامیابی پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ان فتنہ باز کافروں اور ظالموں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور نکال دو انہیں کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کیونکہ ایسا فتنہ تو قتل سے بھی شدید تر ہے۔ لیکن ان سے مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کی حد کے اندر جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ پہلے تم سے اس میں جنگ نہ کریں، بس اگر وہ تم سے حرم میں جنگ کریں تو قتل کرو انہیں، کہ یہی ایسے کافروں کا بدلہ ہے۔ لیکن اگر وہ باز آ گئے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے تب تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، تاکہ قانون اللہ ہی کا نافذ ہو جائے۔ بس اگر وہ باز آ گئے تو مخصوص ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ حرام مہینہ حرام مہینے کے بدلے ہے، کیونکہ حرمتوں کا بھی قصاص یعنی بدلہ ہے۔ بس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے تم بھی ویسی زیادتی اس پر کر سکتے ہو، اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ اپنی نافرمانی سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان یعنی نیکی کرو کہ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آیات کی آیات سے تفسیر کے لیے یعنی سب سے محفوظ طریقے سے جو تفسیر کی جاتی ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں، اس کے لیے آج آپ سورہ مبارکہ بقرہ کی 195 نمبر آیت کو سورہ مبارکہ نساء کی 29 نمبر آیت سے تفسیر اس کی کر سکتے ہیں، ان کو دونوں کو ملا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے اسے سمجھا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔